وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس میں اللہ نے توفیق دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید جیسی خوشی کا دن بھی ہمیں دیکھنے کا توفیق دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے نسبت سے یہاں بیٹھنے کی اور اللہ اس کے رسول کی بات سننے کی بھی توفیق دی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، کیونکہ نیکی کرنے کی طاقت ہو یا برائی سے بچنے کی قوت من جانب اللہ ہے، خیر ہی شر ہی من اللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان جو نیکی کرتا ہے یا برائی سے بچتا ہے، یہ توفیق جو ہے، قوت یا طاقت، وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب دھوکہ ہے۔ مختصراً بات رکھوں گا، لیکن چاہوں گا کہ توجہ جو ہے نا وہ ادھر ہو، کیونکہ ایک تو بیان ہوتا ہے جو ہم سنتے ہیں، تو وہ سنتے ہیں ان ظاہری کانوں سے، ایک ہوتا حقیقت بیان، وہ ہم ان کانوں سے نہیں سنتے ہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور سارا نظام دل سے چل رہا ہے۔ جب دل کے کان سے ہم سننے کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے گا۔ آج انسان جو ہے وہ اپنا مقام نہیں پہچانتا، اور خاص طور پہ امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارا مقام کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ جس نبی کی امت میں پیدا کیا اس نبی کا کیا مقام ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، اور نہ ہم کبھی اپنے کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کا۔ بس زندگی کے تو 55-60 سال گزر گئے ہیں، باقی جو وقت ہے وہ انسان اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی کوشش کرے اور اپنے نبی کی ذات کو بھی پہچاننے کی کوشش کرے، اور جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کرے۔ اصل مسئلہ جاننے کے اعتبار سے ہم میں سے سب کو معلوم ہے، سبھی جانتا ہے، مسئلہ جاننے کا نہیں ہے، مسئلہ پہچاننے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی بھی کائنات جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یا ہمیں جتنے بھی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں، اللہ کے بعد اور تمام چیزوں سے پہلے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، کوئی بھی چیز ہو، قرآن ہو، یہ سب سے پہلے نبی کی ذات، اللہ کے بعد اور سب سے تمام چیزوں سے پہلے وہ نبی کی ذات، یہ تمام چیز بات کی بات ہے۔ ایک مثال دوں گا، اگر غور کیجیے گا تو آپ باتوں کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے۔ بس جو نعت عطا بھائی نے پڑھی ہے نا اسی کی تشریح کر دیتا ہوں، باقی بیان صبح انشاءاللہ وہاں ہو جائے گا۔ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، کبھی ہم نے غور نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا تھا، انگلیوں پہ گن لیں۔ وہ نبی نبوت ان کے پاس، وہ رسول رسالت ان کے پاس، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کر رہا ہے، ابھی نعت میں بھی ذکر آیا۔ اب سوچیں ان کے پاس 5 ڈگری ہے، 5، اور اللہ کے خزانے میں یہ رسالت یا نبوت سے بڑی ڈگری نہیں ہے، اور سب ان کے پاس موجود ہے۔
وہ سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ نبوت لے لے، کوئی مسئلہ نہیں، واپس لے لے، رسالت واپس لے لے، یہ جو تم مجھ سے بات کرتا ہے نا، اور اللہ سے بات کرنا، اللہ ایک دفعہ صرف پوچھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے نا 40 دن، اللہ ایک دفعہ پوچھتے تھے ابراہیم کیا حال ہے؟ وہ کیا آگ ہے اور کیا ہے، کچھ نہیں، وہ لطف 24 گھنٹے میں وہ محسوس کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو بیماری کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ 24 گھنٹے میں پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ وہ ایک دفعہ کا لطف 24 گھنٹے وہ ایوب علیہ السلام محسوس کرتے تھے اور بیماری سب بھول گئے، وہ آگ کو بھول گئے۔ تو سوچو موسیٰ کلیم اللہ تو کتنی دیر تک کوہ طور میں اللہ سے باتیں کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی قربان ہے اللہ، میں جو تجھ سے باتیں کرتا ہوں نا یہ بھی قربان، جو تو نے مجھے رسالت دی وہ بھی قربان، تو نے جو مجھے نبوت دی وہ بھی قربان، تو نے جو مجھے لاڈلا بنایا وہ بھی قربان۔ تو اے کلیم اللہ کیا چاہیے؟ اللہ مجھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ نسبت چاہیے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے قرآن میں نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور ہم لوگوں کو بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسبت دے دی، کبھی سوچا؟ وہ اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، بس کیا چاہیے موسیٰ؟ بولے اللہ حضور کی امت میں پیدا فرما دے، مجھے بس نسبت مصطفیٰ چاہیے۔ اور ہمیں بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی، قدر ہی نہیں۔ ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ جو جتنی چیزیں ہیں نا وہ بات کی بات ہے۔ دیکھیں عبادت جو ہے نا اعمال سے انکار نہیں ہے، اعمال سے انکار نہیں ہے، اعمال کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم پہ فرض کر دیا گیا ہر چیز، 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ہے، اور بھی دیگر جتنے بھی ہے سارے اعمال کرنے ہیں۔ یہ تیسرا نمبر، اس کا نمبر کیا ہے؟ ایک آدمی پوری زندگی پیدائش سے لے کر نا موت تک حج کرتا رہے، اماں ابا جا رہے ہیں حج کرنے، بچے کو ساتھ لے کر جائیں، جب وہ جوان ہو جائے خود جانا شروع کرے، اس سے ہو جائے شادی کر لے بیگم کو لے کے جانا شروع کرے، موت تک حج کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، سب اعمال کر کے وہاں پہنچے، اگر صفات مصطفیٰ نہ ملے تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اب اگلی بات ہے، وہ اعمال بھی لے کر گیا، صفات مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملا۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ بھائی صفات مصطفیٰ بھی مل گیا، اگر اللہ کا فضل نہ ملا تو شریعت کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ بیکار۔ اب شریعت کس روح سے کہہ رہی پتہ ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے بدولت جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفات مصطفیٰ بھی مل گیا اور اللہ کا فضل نہیں ملا تو وہ تو پھنس گیا، یہ شریعت کے روح سے۔ لیکن عشق کیا کہتا ہے؟ شریعت سے بالا تر ہے، عشق جو ہے نا وہ شریعت سے بالا تر ہے، وہاں شریعت کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شریعت کہتا ہے نا خون حرام ہے، صحابہ نے رسول اللہ کا خون پیا، شریعت کہتا ہے خودکشی
حرام ہے، آگ میں کودنا، سمندر میں کودنا، لیکن رسول اللہ کہیں گے کود جاؤ تو وہ خودکشی نہیں ہوگا، پھر اس کو شہادت ملے گی۔ کس کے لیے دیا؟ اللہ اس کے رسول کے لیے دیا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا پتہ، اللہ رسول کو جدا کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں جو ہے نا اللہ خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں محمد کے مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا نا، دلیل دینے جاؤں گا قرآن حدیث سے تو لمبا ہوگا، صبح دلیل لے لیجیے گا، ابھی ایسی بتاتا چلا رہا ہوں۔ اصل جو مقصد ہے دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جدا کریں گے نا تو کلمہ نہیں ہوگا، وہ ذکر میں چلا جائے گا۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کمبائن کریں گے نا، ملائیں گے تو کلمہ بنے گا۔ تو صفات اور فضل اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ صفات جس پہ ہوگی اسی پہ اللہ کا فضل ہوگا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جہاں اللہ کا حکم نہ، وہاں نبی کا طریقہ ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے حکم کو ہٹا دیں اور نبی کے طریقے کو پکڑ لیں پھر بھی ناکام، اور اگر آپ نبی کے طریقے کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ہٹا دیتے ہیں پھر بھی ناکام۔ قربانی آنے والا، آپ لائیں حلال جانور، لیکن نبی کے طریقے سے آپ اس کو کریں، آپ ایسا کریں بالکل نبی کا طریقہ اختیار کریں اور جانور حلال نہ ہو، کیا قربانی ہوگی؟ اب اس کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد عید میلاد النبی کا بھی مہینہ آنے والا۔ آپ نے بہت سا جگہ دیکھا ہوگا گرین بلب اور یہ وہ جلتا ہوا، کبھی اس پہ غور کیا؟ جہاں جہاں جو ہے نا اس بلب کی روشنی جاتی ہے وہاں وہاں اس کا کلر جاتا ہے، اور جہاں جہاں کلر جاتا ہے وہاں وہاں روشنی جاتی ہے۔ کلر سے روشنی کو اور روشنی کو کلر سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور آسان بتا دو، آپ کے ہمارے گھر میں بلب ہوتا ہے نا، آپ نے غور کیا ہوگا بلب میں 2 تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ایک تار ہٹ گیا کیا بلب روشنی دے گی؟ آپ اس کو فیوز بلب کہیں گے، اور اس پہ زیادہ آپ دماغ لگائیں گے تو آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہیں بھی نبی کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا، کہیں بھی۔ آپ آذان سے لے کر چلیں، نماز سے نماز جنازہ، اس کے بعد خاتمہ، پھر قبر، پھر حشر کا یہ پورے لے کر جائیں، کہیں بھی اللہ نے جدا نہیں کیا۔ آج بھی ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انڈونیشیا سے جو اذان شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ پوری تحقیق کیجئے گا، 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ نبی کا نام کا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چاند میں کیا نبی کا نام نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا، آدم علیہ السلام کا دور ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا، ہر دور میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا۔ جب کوئی بھی نہیں تھا نا، نہ آدم علیہ السلام تھے نہ کوئی، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ اور اس سے اگلی بات بتا دو، جب ذکر اللہ بھی نہیں تھا نا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ اور ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا مگر مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اب میں آپ کو یہ دعویٰ کے ساتھ تھوڑا سا ایک دلیل دے رہا ہوں، دیکھیں
मेरी तरफ देखिएगा, फिर बात आपको समझ में आएगी। ना था कुछ तो अल हय्युल क़य्यूम वो ज़ात है, ना था कुछ तो कौन था? खुदा था। और कुछ ना होता तो फिर भी कौन होता? सारी बात समझ में। तो जब कुछ भी नहीं था, खुदा था, तो खुदा का जिक्र कौन करेगा बताओ भाई? न चांद है, न सूरज है, न फरिश्ते हैं, न नबी हैं, न रसूल हैं, कोई भी नहीं है। मखलूक में एक चीज़ का नामो निशान नहीं, मगर अल्लाह है। वो कह रहा मैं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। तो जब कोई था ही नहीं तो उसका जिक्र कौन करेगा? ठीक है। अब अल्लाह ने सबसे पहले मैयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी से लेकर थोड़ी रोशनी नक्श कौनो मका को सजाया गया, और उसके बाद फिर यह हज़रत आदम, हज़रत हव्वा, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, ये सबसे तो सबसे पहले अल्लाह ने जो है ना किताब फितरत के सरे वर्क पे जो नाम अहमद रकम ना होता तो नक्श हस्ती उभर ना सकती, वजूद लोहो कलम ना होता, जिससे सब कुछ लिखा गया ना उसका भी वजूद नहीं होता। तो सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब की तख्लीक रूहानी तौर पे की। ठीक है। अब जब अल्लाह ने अपने हबीब की तख्लीक नूरानी तौर पे, रूहानी तौर पे कर दी, तो अल्लाह तो पहले से मौजूद था ना, वहीं से दरूद का सिलसिला शुरू हुआ। देखें कुरान का एक आयत पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब देखें अल्लाह की बंदा फितरत अल्लाह को पता है। अल्लाह ने ना रसूल सबसे ऊंचा होता है, उससे नीचे नबी होता। ठीक है। अल्लाह ने ना वहाँ ज़िक्र रसूल का नहीं किया कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रसूल पर दरूद पढ़ते नहीं। आप कुरान पढ़ लीजिए, सब मेराज पे बुलाया, वहाँ पे सुभान अल्लज़ी अब्द का जिक्र किया ना, तो यहाँ पे अब्द को भी नहीं लाया, या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, क्या जिक्र लाया? अलन नबी। ना रसूल का लाया ना अब्द का लाया। अगर अब्द का लाता तो जहन में आता कि अच्छा वो जब मेराज पे गए थे उस वक्त से दरूद अल्लाह पढ़ रहे हैं। और अगर रसूल का लफ्ज़ लाते अल्लाह तो रसालत कब मिली? गारे हिरा में 40 साल की उम्र में बज़ाहिर। तो लोगों को जहन में आता कि जब रसालत मिली तो रसूल पे दरूद शुरू हुआ। अल्लाह ने कहा मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ता हूँ। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नबूवत कब मिली? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं था तो अल्लाह ने नबूवत का ताज मेरे सर पे रख दिया था, और उससे 1000 साल पहले अल्लाह ने सूरह यासीन की तिलावत की थी, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। तो अल्लाह जब अपने नबी की तख्लीक की उसी वक्त से अपने नबी पे दरूद, तो कोई भी नहीं था, अल्लाह का जिक्र नहीं था, मखलूक थी ही नहीं। अपने नबी को जैसी तख्लीक की तो अल्लाह तो पहले से मौजूद था ना, वो तो अल हय्युल क़य्यूम है, तो नबी का ठीक है, बात समझ में आएगी। अब एक वक्त आएगा अल्लाह बुलाएंगे, इज़राइल कौन बाकी है? या अल्लाह सब ख़त्म, जिब्रील, मिकाइल, इसराफिल और मैं बाकी हूँ। अल्लाह कहेंगे इन तीनों को भी मार दो, रूह कब्ज़ कर लो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज़ कर लेंगे। कौन? इज़राइल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह कहेंगे इज़राइल कौन बाकी है? अल्लाह कहेंगे अल्लाह तेरी ज़ात और मेरी ज़ात। अल्लाह कहेंगे तू भी मर जा। ओ वही ना था कुछ तो खुदा था, और कुछ ना होता तो फिर भी खुदा हो।
اب اللہ تبارک تعالیٰ آواز لگائیں، آج کس کی بادشاہت ہے، کون ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں، تو سب ختم، اللہ کا ذکر بھی ہوگا تو کرے گا نا میرے بھائی۔ آسمان تو ٹوٹ کے روئی کے گالوں کی طرح، زمین سب ختم، کوئی نہیں، مگر اس وقت بھی اللہ باقی رہے گا، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ، اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا۔ اب ایک بات اور، اللہ کا نام ہے محمود، کیا نام اللہ کا؟ اور رسول اللہ کو اللہ مقام دیں گے، مقام ہے محمود۔ تھوڑا سا باریکی کو میرا، ٹھیک ہے؟ اب محمود کا معنی کیا ہوتا پتہ؟ جس کی تعریف کی جائے۔ محمود کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کا نام خود محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، خود احمد رکھا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں لایا احمد، 4 جگہ لایا محمد۔ اور محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کی حد ہے، حد ہے۔ اللہ کی تعریف کی کیا ہے؟ اچھا میری باتوں سے نا آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ یہ تو الٹا چل رہا مختار، یہ کیا بات ہے، یہ تو الٹا چل رہا۔ الٹا نہیں چل رہا، میں نے کہا نا کہ اس کان سے سنیں گے نا تو پھر میری بات سمجھ میں آئے گی، اس کان سے سنیں گے تو آپ کو الٹا لگے گا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، اللہ کی تعریف کا حد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کوئی حد نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں، یہ سمجھ میں آئے گا کب پتہ ہے؟ جو بار بار میں بولتا ہوں، تہجد میں سمجھ میں آئے گا اور عشق میں ڈوب کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو سب اوپر ہی اوپر ہے۔ دیکھیں اللہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ بھائی حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا رسول، وہ چلیں کرتے 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 دنیا سے چلے گئے، پھر سیسا علیہ السلام آئے، کرتے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مخلوق ہیں، وہ تو خدا تو نہیں ہے نا میرے بھائی۔ تو اللہ کی تعریف کرنے والے کو مخلوق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو مخلوق جتنا بھی بڑا ہو، رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے نا، پھر بھی مخلوق ہے، پھر بھی وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو مخلوق کی حد ہے، حد ہے، لمٹ میں ہے۔ مخلوق کس میں ہے؟ اللہ ان لمیٹڈ ہے، اللہ کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنے والے کو مخلوق کہتے ہیں، اور مخلوق کی حد ہے، وہ جتنا بھی تعریف کرتا رہے حد میں رہے گا، حد سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کون کر رہا؟ اللہ۔ اللہ کی کوئی حد ہے؟ ساری بات سمجھ لو۔ اب اس پہ اور اس سے اگلا جملے پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کو وہ لگے گا میں اپنے اینڈ کے طرف پہنچ چکے۔ پہلی میں نے گھڑی دیکھ لی تھی، پھر وہ بولیں گے دیکھو بھائی مختار بھائی، وعدے کے مطابق جو ہے نا 55 پہ شروع ہوئے، 24 منٹ ہو گئے، اور ابھی یہ آدھے گھنٹے کا انہوں نے موقع دیا تھا مجھے نا، تو 55 کا مقصد 20 منٹ، 24 منٹ ہو گیا، 6 منٹ میں اپنا کرنا کیا اس کو سن لیں۔ دیکھیں جو وقت رہ گیا ہے نا ہمیں، اب ان تمام چیزوں کو پہلا نمبر کیا ہم نے بولا؟ اعمال، اس کو کرنا ہے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ مثلا اس میں ترقی کرنی ہے۔ ترقی کیا ہے؟ دیکھیں یہاں سب نمازی ہیں ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں۔ ترقی یہ کرنی ہے کہ بھائی ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ دوسری کوشش یہ کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تیسری کوشش یہ کریں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور چوتھی جو سب سے اہم ہے کہ نماز کو جو ہے نا اس کے رسول میں ڈوب کر پڑھیں۔ دیکھیں اگر آپ اس کے رسول سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز مردود ہے، ٹھوکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو صرف آپ فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں، ٹھوکر مار کر آ جا رہے ہیں، اور یہ باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو اس وقت پتہ چلے گا
چونکہ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جیسے، حضرت علی جیسے کہ پورے مفتی جمع ہو جائے نا پوری دنیا کے، حضرت علی کے پیر تک نہیں پہنچ سکتے. آگے بس سمجھ میں. وہ جو تیر نکالا گیا تھا، ہمیں تو ذرا سا مچھر سے کیا کہانی ہوتا مکھی سے، اور وہاں تیر نکالا گیا پتہ ہی نہیں. یار وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے جو تیر نکال دیا گیا پتہ نہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر کاٹ دیا گیا پتہ نہیں. وہ سانپ آ کر لپٹ گیا بچہ وہاں پتہ نہیں. وہ نیت کر رہی حضرت فاطمہ، اور فجر کی اذان ہو رہی، شکایت اللہ سے کر رہے ہیں کہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کی 2 رکعت مکمل نہیں ہوتی ہے. وہ کون سی نماز تھی؟ اللہ کو آپ کے نا کسی چیز سے، بس چلے کسی چیز کو چھوڑ دیں، میں آپ کو سب سے قیمتی بات بتا دے رہا ہوں، توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ پوری زندگی توحید کا علم بردار بن جائیں. کیا بن جائیں؟ اور صرف آپ جو ہے نا رخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا لیں. اللہ کہہ رہا میں تجھے میری توحید بھی جو ہے نا میں قبول نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہا اپنی توحید بھی میں قبول نہیں. اللہ کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جو ہے نا، میں آپ کو، اگر آپ یہاں تو چونکہ 6 منٹ میں قرآن کو سمجھنا ہے نا، کل مجھے آپ 1 گھنٹہ موقع دے دیں، آپ کو میں اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات اور قرآن اور تھوڑا سا اہل بیت کو، یہ 4 چیزوں میں، اور آخری ایک پوائنٹ اگر دیں گے ٹائم میں 10 منٹ کر کے کر لوں گا، اور اسی کو اپنے دل کے تختی پہ جو ہے نا جگر کے خون سے لکھ لیں، جنت تھی پکا. اس پہ عمل کریں، خالی سن کے نہیں ہے کہ سن کے بس کر لیا، عمل کرنے سے. کیا صحابہ سے زیادہ ہمیں علم ہے؟ صحابہ سے زیادہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ سب جو کہانی چل رہی ہے نا، بس اللہ معاف کرے، صرف روزی روٹی کی کہانی چل رہی ہے. وہ اس کو کہہ رہا بدعتی، وہ اس کو کہہ رہا گستاخ رسول، وہ اس کو کہہ رہا مشرک، وہ اس کو یہ کہہ رہا. کہنے والے کو خود نہیں پتہ. بس ایک دھن چل رہا. وہ اگر کوئی وہ کر رہا نا عید میلاد النبی کا وہ کر رہا، تو دوسرا اس کو بول رہا بھائی یہ تو بدعتی ہے، فتویٰ دے رہا. کیوں بھائی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو بدعتی کیوں کہہ رہا اس کو؟ تو کہہ رہا صحابہ نے کیا. دلیل کیا دیا مجھے؟ صحابہ نے کیا. اچھا، ہم بولا صحابہ نے نہیں کیا اور اس نے کر دیا تو یہ بدعت ہو گیا، یہ دلیل ہے. تو ہم نے بولا سب سے بڑا بدعتی تو امام بخاری ہے. وہ مجھے چوک کے دیکھ رہا. ہم بولا میں بھی دلیل دے رہا ہوں. سب سے بڑا بدعتی پھر امام بخاری رحمۃ اللہ ہوئے، امام مالک ہوئے، یہ جتنے بڑے بڑے گزرے. بولا یہ بات تم کس طرح کر رہے ہیں؟ بولا بھائی 20 سال سے میں یہی تحقیق کر رہا ہوں. اب میں نے اس کو ایک دلیل کھلی دیا، خاموش ہو گیا. بولا دیکھ کسی پہ نکتہ چینی نہیں کر بھائی، اپنی بچت کر، اپنا ایمان بچا اپنا. تو دوسرے کے چکر میں جائے گا وہ نکل جائے گا، تو پھنس جائے گا. ایک وہ والا ہم لوگوں کو بولتا گستاخ رسول. اس کو نہیں پتا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کہاں کہاں در در ٹھوکر کھائیں. یہاں پہ الطاف کا تکہ اور مدنی کے بریانی کھانے والا وہاں 10 دن تک ایمان سے آلو اور وہ کھائیں. وہ انور شاہ کشمیری کے بالا کوٹ کے دنا کوٹ گلی میں تشکیل ہوئی تھی. اس کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کتنا ٹھوکر کھا رہے ہیں، مگر بول دے رہا، فتویٰ دے دے رہا ہم لوگ کو کہ ہم لوگ گستاخ رسول.
हम लोग तो निकल जाएंगे बच के, वो फंस जाएगा। मैंने उसको एक दलील दिया, बोला भाई तूने बोला सहाबा ने नहीं किया, ये कर रहे हैं, तो ये क्या बिदअती हुए। अब मैंने उसको मिसाल दिया, 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। मैंने बोला कि देख, जब ना ये बड़े बड़े हमारे जो गुज़रे हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद है, उसके बाद है अपना अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये चोटी के सहाबा और अहले बैत के मैं नाम ले रहा हूँ, इनसे कोई हदीस पूछता था ये फ़ौरन बता देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हस्ती, अपना वो हज़रत अली जैसी हस्ती बता देते थे। लिखने में हज़रत अली रसूलुल्लाह से सुने, लिख लिया, हज़रत उमर लिख लिया। अब मैंने मिसाल दिया कि देख, इमाम बुखारी शरीफ को पढ़ पहले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक हदीस लिखने के लिए क्या करते थे पता? सबसे पहले जाके गुस्ल करते थे, उसके बाद नया जोड़ा पहनते थे, उसके बाद अतर खुशबू वगैरह लगाते थे, फिर नबी पर दरूद पढ़ते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, उसके बाद फिर कलम लेके एक हदीस लिखते थे, दूसरा नहीं। अब दूसरी हदीस के लिए फिर ये 4-5 काम करके फिर लिखते थे, फिर तीसरी के लिए। तो मैंने बोला ये काम तो अबू बकर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किया, हज़रत अली ने नहीं किया, तो मकसद ये कि इमाम बुखारी तो बिदअत कर रहे हैं, सहाबा ने नहीं किया, अहले बैत ने नहीं किया, और ये क्या है? अब इमाम मालिक, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदल पता नहीं कितना हज किया, क्वांटिटी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इमाम मालिक मदीने से निकल नहीं रहा है, एक हज किया, दूसरा हज पे जा ही नहीं रहा है। तो फिर तो अच्छा, इमाम क्या नाम है मालिक, उनसे कोई अपना हदीस पूछता था, कोई मसला पूछने आता था फ़ौरन बता देते, कोई हदीस रसूलुल्लाह का पूछने आता था बोलते थे रुको बैठो, पहले जाते थे गुस्ल करते थे, वो सब कुछ करके आके उसके बाद नबी की एक हदीस सुनाते थे। तो फिर तो वो बिदअत कर रहे हैं, साहबा ने नहीं किया, अहले बैत ने नहीं किया, तो चुप खामोश हो गया। अरे पहले दीन का तो पूरा मुताला कर, उसके लिए आपको वही एक चीज़ आएगा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का एक चीज़, वो वक्त क्या है, वो वक्त का कभी बताऊंगा, तहज्जुद का वक्त है क्या। और अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें सुनने और सुनने के बाद अमल करने की तौफीक दे, और जो भी चीज़ हम करें इसके रसूल में डूब के करें। ये एक जुमला मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, कल मैं इसका आपको दलील दूंगा कुरान से भी और हदीस से भी। अगर हम उस चीज़ को पकड़ लेंगे बेड़ा पार है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अमाल को यूँ लेंगे और पहले जैसे लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट करेंगे। अगर इसके रसूल में ये डूबा हुआ है, अल्लाह कहेंगे काबिल कबूल है, और नहीं है तो आप जितना भी करते रहें, अल्लाह ताला कहेंगे मरदूद हटा दो, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।